السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کا یہ جو سلسلہ دروس ہے، اس کا آج ہمارے پاس ایپیسوڈ نمبر 57، سبق نمبر 57 ہے، اور اس سبق کے ضمن میں آج ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 2673 سے 2686۔ حسب معمول ہم انشاءاللہ احادیث میں جو قابل وضاحت لفظ یا عبارت ہوگی قدرے ان کی وضاحت کی جائے گی، اور اسی طرح اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ باتیں ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب المناسک یعنی حج کی عبادات اور اعمال حج ضمن میں ابواب دیے گئے ہیں، اس باب مختلف ابواب میں سے جو ہمارے پاس اس وقت زیر مطالعہ باب ہے وہ وہی ہے کہ باب الخطبہ و رمی الجمار و تودیع، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جو آپ نے ارشاد فرمائے حج کے موقع پر، اسی طرح آپ نے جو جمرات کو رمی کی اور پھر آپ وہاں سے الوداعی جو سفر آپ نے اختیار کیا وہ کیسا آپ نے کس انداز سے اور کس ترتیب سے، یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ پہلی حدیث 2673 حدیث ہے، اور وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرمل السبع الذی افاض فیہ۔ ہاں جی، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یرمل نہیں رمل کیا السبع ان 7 چکروں میں الذی افاض فیہ وہ طواف کے 7 چکر جس میں آپ نے طواف افادہ یعنی طواف زیارت جو کہ حج کا رکن ہے وہ ادا فرمایا، اس میں رمل نہیں کیا آپ نے۔ رمل جو ہے وہ طواف وہ ہوتا ہے جو کہ طواف قدوم جسے کہتے ہیں، پہلا طواف جو ہوتا ہے آتے ہی بیت اللہ میں جب حاجی آتا ہے تو اس وقت یا عمرہ کرنے والا۔ امام ابو داود نے اس کی روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ تو یہ حدیث پہلی جو ہماری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے رمل طواف قدوم میں ہی ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر طواف قدوم میں رمل نہیں کیا تب بھی وہ طواف زیارت میں کر لے۔ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے اگر سب سے پہلے جو طواف ہوتا ہے اس میں وہ نہیں کر سکا رمل، بھول گیا ہے یا ایسے حالات نہیں پائے اس نے، تو پھر وہ ایک بار ضرور کر لے کسی بھی طواف میں، طواف زیارت جو ہے اس میں اس رمل کر لے، ادروائز شروع کا ہی طواف کا جو رمل ہے وہ کافی ہوگا۔ ہو گیا جی، آگے ہمارے پاس 2674 حدیث ہے۔ وَعَنْ عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رما احدکم جمرۃ العقبہ، جب تم میں سے کوئی ایک جمرہ عقبہ کو رمی کرے، ہاں جی رمی کر لے، مار لے کنکر جمرہ عقبہ کو،
قد حل لہ کل شیء، تو اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، الا النساء، سوائے عورتوں کے۔ بیویوں کے پاس جانا اور جا کر صحبت یا جماع یہ جائز نہیں، باقی وہ کلی حلال ہے اس کے علاوہ۔ اب اس کو کلی نہیں کہیں گے بلکہ جزوی حلت کہتے ہیں اس کو۔ تو کلی اس وقت ہوگی جب وہ اپنا طواف افاضہ بھی کر لے۔ طواف شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کی ہے، وقال اسناد ضعیف، اور آپ نے فرمایا اس حدیث کی جو اسناد سند ہے وہ ضعیف ہے جی۔ تو حدیث کی سند واقعی اہل تحقیق کے مطابق یہ ضعیف ہی ثابت ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سند میں حجاج بن ارطاط راوی بڑا معروف ہے، ان میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ حجاج بن ارطاط راوی کیسا ہے۔ یہ ضعیف اور مدلس بھی ہے۔ فائدے کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حنفیہ اور شافعیہ اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے، احناف سارے اور امام شافعی اور ان کے فالورز اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی کی تو اس پر سب چیزیں حلال ہو جائیں گی سوائے اپنی عورتوں سے صحبت کرنے کے، جب تک کہ وہ طواف افاضہ نہ کر لے۔ تو یہ جو اس قسم کے اپنا مسائل ہیں اور احکامات، یہ بخوبی جانے والے لوگ جو ہیں، خاص طور پر حج اور عمرہ میں خواتین و حضرات، ان کو یہ سمجھ لینے چاہیے تاکہ وہ فاش غلطی نہ کریں، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ انسان جو پونجی جمع ہوتی ہے، پھر سفر لمبا ہے، زندگی میں شاید ایک بار ہی اکثر لوگ جاتے ہیں، تو وہ جو جانا ہے وہ فروٹفل ہو، بھی ہے کہ جب آدمی اچھی طرح یہ مسائل اخذ کر لے۔ آگے ہمارے پاس 2675 حدیث ہے کہ وفی روایت احمد و نسائی، امام احمد اور امام نسائی کی ایک روایت میں، پچھلی حدیث کا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ ہے، تکمیلہ کہہ لیجئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ حدیث امام احمد اور امام نسائی اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کرتے ہیں، جبکہ اوپر کی حدیث جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ قال عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال اذا رمل جمرتا، جب رمی جمار کر لے جمرہ کو، یعنی جب رمی کر لے، کنکر مار لے، فقد حل له كل شيء الا النساء، تو اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے گی سوائے عورتوں کے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ موقوف حدیث بھی ہے، اور یہ بھی اوپر والی جو حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ من حیث المفہوم اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، اکثر جو ہیں وہ یہی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ احناف اور شافعیہ اور اکثر اہل علم، حدیث یہ جو حدیث ہمارے ہاں ہے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرسل ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا قول نہیں، یہ موقوف حدیث نہیں، وہ براہ راست اللہ کے رسول سے یہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں قال۔ اچھا، حدیث کے کچھ حصہ کی امام مسلم کے یہاں شاہد موجود ہیں۔ کیا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2676، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے جی، قالت کہتی ہیں کہ افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا آپ نے اس دن کے آخر میں۔ کون سا دن؟ یوم النحر، یوم النحر کے آخری حصہ جو ہے نا، دوسرا حصہ جب شروع ہو جاتا ہے، ظہر ختم ہو جائے اور آگے عصر کا یا ظہر بعد کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے دن کا، نصف دن یعنی یوم کے بعد، آدھے دن کے بعد، اس میں آپ نے طواف افاضہ پورا کر لیا۔ صلی الظہر، جب آپ نے ظہر کی نماز بھی وہاں پڑھ لی، ثم رجع الی منی، پھر آپ لوٹے منا کی جانب، مکث بہا لیالیہ، وہاں آپ ٹھہرے، لیالیہ ایام تشریق،
ایام تشریق کی راتیں آپ نے وہاں گزاری یا آپ نے وہاں اپنا توقف فرمایا، وقوف۔ یرمی الجمرہ تھا، آپ جمرہ کی رمی کرتے، یعنی ان دنوں میں آپ باقاعدہ جو ہے رمی جمار کرتے رہے۔ اس وقت اذا زالت الشمس، جب کہ سورج ڈل جاتا، سورج کے ڈلنے پر آپ رمی کرتے۔ کن دنوں کی بات ہے؟ 11، 12 اور 13 ایام تشریق، ذہن میں رکھیے گا۔ جمرتن بسبع عصیاتن، ہر جمرے پر آپ 7 کنکر جو ہیں وہ مارتے، رمی کرتے۔ یکبر مع کل حساتن، اور آپ یکبر تکبیر کہتے، مع کل حساتن، ہر کنکر پھینکنے کے ساتھ آپ تکبیر کہتے، اللہ اکبر۔ ویقف عند الاولی والثانیہ، اور آپ کیا کرتے ان دنوں میں جب آپ ترتیب سے رمی کرتے تو آپ کھڑے ہوتے، ویقف، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بھی اسی حوالے سے حدیث گزری ہے کہ انہوں نے یہی عمل کیا، اور بسات یہ فرمایا کہ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ تو یہاں یہ ذکر ہے باقاعدہ، وَيَقِفُ عِندَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور دوسرے جمرہ کے پاس، یعنی جمرہ دنیا اور جمرہ وسطیٰ، دونوں جمرے جو تھے، عِندَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے پاس آپ کھڑے ہوتے، یعنی جمرہ رمی کرنے کے بعد۔ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ، اور آپ خاصی دیر تک وہاں کھڑے رہتے۔ وَيَتَضَرَّعُ، اور آپ گریہ زاری کرتے وہاں دعا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں بلا رخ ہو کر۔ وَيَرْمِيَ الثَّالِثَةَ، اور جب آپ تیسرے یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، تیسرے کی، لا یقف عندها، تو آپ اس کے پاس بعد میں دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو پہلے جو 2 جمرے ہیں جو کہ دنیا اور وسطیٰ، اس میں آپ دعا کرتے لمبی رمی کے بعد، رمی جمار کے بعد، جبکہ تیسرے میں آپ نہیں ٹھہرتے تھے۔ اسی طرح ہی سنت عمل کرنا چاہیے، اور یہی کار ثواب ہے زیادہ۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ 2676 حدیث۔ بعض اہل علم کے ہاں تحقیق کے بعد یہ حدیث جو ضعیف ثابت ہوئی ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے صحیح یعنی حسن قرار دیا ہے، اور یہی اسی پر عمل ہے، اور یہی صحیح مفہوم کے اعتبار سے بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 2677، وعن ابی البداح بن عاصم بن عدی عن ابیہ، ابو بداح بن عاصم بن عدی یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رحمہم اللہ جمیعاً۔ قال، انہوں نے، ان کے باپ نے یہ فرمایا، یعنی ابو بداح جو ہیں وہ عاصم بن عدی کے بیٹے ہیں، اور روایت کرتے ہیں عاصم بن عدی سے۔ کون؟ ابو بداح۔ اللہ اکبر۔ ان کے باپ جو ہیں والد، انہوں نے یہ بات کہی کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رخصت دی یعنی اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لرعاء الابل، اونٹوں کے مالکان کو، ہاں جی، فی البیتوتہ، راتیں گزارنے کے بارے میں، یعنی منا میں راتیں گزارنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والے جو چرواہے تھے ان کو، رعاء الابل، راعی کی جمع چرانے والا، رعا، اونٹ چرانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں راتیں گزارنے کی، منا میں راتیں نہ گزارنے کی اجازت دے دی، یعنی مستثنا قرار دے دیا ان کو، اور فرمایا ان یرمو یوم النحر، وہ ایک تو 10 ذی الحج کو وہ رمی کریں جمرہ عقبہ کی، یوم النحر کو، ثم یجمعوا رمی یومین، وہ کیا کر لیں کہ پھر وہ بقیہ جو بعد یوم النحر، یوم النحر کے بعد یعنی قربانی کے دن کے بعد جو بقیہ 3 دن ہیں ان میں وہ کیا کریں، ایک دن رمی کریں یعنی 11 کو جو یوم الفر ہے،
اس دن وہ کیا کریں کہ اگلے 2 دنوں کی رمی بھی اکٹھی کر لیں، اکٹھی مار لیں۔ یجمع رمی یومین بعد یوم النحر یرموہ فی احدہما، ایک ہی مرتبہ میں وہ ان دونوں بقیہ دنوں کی رمی جو ہے جمار کی، وہ یعنی کنکر مار لیں ایک ہی دن میں۔ وہ پھر رات جو ہے وہ اپنے اونٹوں کے پاس گزار سکتے ہیں، مینا میں وہ نہ بھی رات گزاریں، اس طرح وہ اپنے باڑے میں حفاظت کے لیے جا سکتے ہیں۔ واو مالک و ترمذی و نسائی ہو، اس روایت کو امام مالک، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ جمیعاً سب نے روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے آگے یہ حکم بھی لگایا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ 2677 حدیث، تو بہرحال حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ اور حدیث میں الفاظ رواع الابل، ہاں جی، اور ریاع الابل سے مراد اونٹوں کے چرانے والے چرواہے۔ تو عزیز طلبہ، انہی جیسے معقول عذر کی بنا پر منا سے باہر رات گزارنے کی رخصت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بات واضح نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ منا میں رات گزارتے تو اونٹ چوری ہو جانے کا بھی خدشہ تھا، کیونکہ چوروں کو پتا ہوتا ہے کہ مالک یہاں نہیں ہے اور خوب موقع ہے ہاتھ رنگنے کا۔ اور اگر اونٹ ساتھ رکھتے تھے تو پھر عازمین حج اور اونٹوں کو بھی تکلیف اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانور ہیں، اور اونٹ جو ہے تو ویسے بھی بڑا، اگر بفر جائے تو اللہ رحم کرے، اس سے بڑا کوئی خطرناک نہیں ہوتا۔ تو اونٹوں کو اگر لایا جاتا مینا میں ان کے ساتھ تو وہ بھی ایک خطرے کی بات تھی، جانوروں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو باقی بغیر اسی طرح کے ویلڈ ریزن جو ہے اس کے، یعنی شرعی معقول عذر کے بغیر کسی کو بھی مینا سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ جی کوشش پوری یہی کرے، ہاں اللہ کا ایسا کوئی شرعی عذر ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، جیسا کہ پیچھے ایک اور حدیث بھی گزری آپ کے ذہن میں ہے، ایسے موقع پر وہ کون تھے اور وہ انہوں نے جا کر انہوں نے رات گزاری مینا سے باہر؟ ہاں جی، ایام تشریق میں جی سر، بتائیے۔ حضرت عباس تھے نا، حضرت ماشاء عباس اللہ نبی کریم صلی ماشاء اللہ علیہ اللہ، زادک اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ وسلم، جزاک اللہ سر۔ ماشاء اللہ، یہ ہے اپنا وابستگی اور دلچسپی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا، ربا سامع اوعى یا افقہ، ہاں، ربا مبلغ اوعى من سامع کے الفاظ بھی ہیں۔ چلیں جی، حدیث 2678 ہے۔ یہ باب جو ہے عزیز طلبہ، وهذا الباب خال عن الفصل الثالث، اسی فصل سے یہ باب خالی ہے، اس میں تیسری فصل نہیں، 2 فصلیں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر نیا باب آ جائے گا آگے۔ اور یہ بھی بڑا اہم ہے کتاب المناسک کے حوالے سے، باب ما یجتنب المحرم، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے محرم جو ہے وہ اجتناب کرے اپنے احرام میں، اور انہیں پابندی کرنا ہوگی ان اعمال کی، ان کے اعمال کے ان کے قریب نہ ہو جائے، ورنہ احرام جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو الفصل الاول، یہ ہر 2 مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ یہ پاتے ہیں، پہلی حدیث آئی ہے 2678 ہمارے پاس، وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم جو ہے وہ کیا کچھ کپڑوں میں سے پہنے، کیا کچھ پہن سکتا ہے احرام کی حالت میں؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا تلبسوا القمص، ایک تو قمیصیں سلی ہوئی جو ہیں وہ نہ پہنو، لمبے کرتے وغیرہ قمیصیں، ولا العمائم، اور نہ پگڑیاں جو ہیں وہ اپنے سروں پہ رکھو، ولا سراویلات، اور نہ شلواریں،
شلوار یا سروال کی جمع سراویلات، نہ سلی ہوئی شلواریں، ولل برانسا اور نہ ہی اوپر والے جبے جو ہے اوپر جو پہنے جاتے ہیں اصل. تو ہم بتا رہے تھے، ذکر کر رہے تھے اس حدیث کا کہ ولس سراویلات، اور نہ وہ شلواریں پہنے. یہ مرد کے لیے بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں. ولل برانسا، اور نہ ہی وہ جبے وغیرہ. ویسے اس سے مراد ٹوپیاں بھی ہیں، بعضوں نے ٹوپی بھی اس کا معنی کیا ہے، تو بہرحال بعضوں نے جبے بھی کہا ہے. ولل خفافہ، اور نہ ہی موزے. موزے وہ چمڑے کے جو آج بھی لوگ پاس پہنتے ہیں، خاص طور پر حنفی مکتبہ فکر کے لوگ، وہ سردیوں میں آگے ہم بچ سکیں وضو پاؤں دھونے سے. حالانکہ جرابیں جو ہیں وہ بھی بالکل جائز ہیں اور ان پہ مسا ہو سکتا ہے. ولل خفافہ، اور نہ ہی موزے کو پہنے. الا احد، سوائے اس کے کہ کوئی ایک لا یجد نعلین، وہ سرے سے جوتے ہی نہ پا سکے، پا سکتا ہو جوتے اس کے پاس ہوں ہی نہ. فیلبس خفین، تو پھر وہ کیا کرے، وہ موزے پہن لے. تو ولیقطعہما، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ ان موزوں کو وہ کاٹ لے، کیونکہ اب آج کل جو موزے ہوتے ہیں نا سردیوں میں لوگ پہنتے ہیں نمازی، تاکہ ہمیں پیر نہ دھونے پڑیں، تو وہ پوری پنڈلیاں بھی ان کی آدھی آدھی ڈکی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے. ولیقطعہما، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان دونوں کو کاٹ لیں. اسفل من القعبین، ٹخنوں نیچے سے نیچے تک. اسفل من القعبین یعنی ٹخنے جو ہیں وہ اس میں نہ آئیں، ٹخنے ننگے رہیں. ٹخنوں کے نیچے نیچے اگر پیر پاؤں ڈھک جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ولا تلبسوا من الثياب شيئا، اور نہ تم پہنو کوئی ایسا کپڑا احرام کی حالت میں، شيئا مسہ زعفران ولا ورس، کہ جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو، یعنی جس کو لگے ہوں اثرات. زعفران خوشبو ہیں دونوں، زعفران اور ورس. ولا ورسن متفق علیہ، ورس جو ہے بوٹی ہے بڑی معروف خوشبودار. وزاد البخاری، اور امام بخاری نے زیادہ کیا ہے فی روایت، ایک روایت میں، اس روایت کے ساتھ یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں. ولا تنتقب المرأۃ المحرمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے محرمہ احرام والی وہ نقاب بھی نہ پہنے. ولا تنتقب المرأۃ المحرمۃ ولا تلبس القفازین، اور نہ وہ تلبس القفازین، اور نہ وہ پہنے اپنے دستانے، ہاتھوں کے دستانے. ہاتھوں کو بھی ننگا رکھنا ہوگا احرام میں، اور چہرے کو بھی وہ کھلا رکھنا ہوگا. آپ نے باقاعدہ روکا ہے، اور لا نہیں کے لیے، وگرنہ اس کا جو احرام ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن یہ اس میں کچھ تفصیل بھی ہے کہ نقاب سے مراد یہاں احرام کی حالت میں کیا ہے. ایک تو پہلے سب سے بڑی بات، ایک دلیل یہ ہے جو یہ روکا گیا ولا تنتقب المرأۃ المحرمۃ، کہ نہ نقاب پہنے احرام والی عورت. تو اس یہ حدیث بتلا رہی ہے، اور یہ الفاظ عام حالات میں عورت کو، جوان عورت ہے، اجنبیہ عورت، اس کو نقاب پہننا ہوگا. اسی لیے کہا کہ عورت احرام میں نقاب نہ پہنے. یہ دلیل خطاب اسے کہتے ہیں، مفہوم مخالف، یہ بھی دلیل ہے ایک اعتبار سے. جی ایکسکیوز می سر، سر آپ نے کہا زعفران اور ورس نہیں لگا سکتے، تو اس کے علاوہ پھر کوئی بھی پرفیوم لگا سکتے ہیں، یا یہ نہیں ویسے نہیں ہی نہیں، کوئی بھی نہیں لگا سکتے؟ یہ تو اس وقت دونوں چیزیں معروف تھیں نا، زعفران اور ورس. اس وقت یہ چیزیں تھیں اور لوگ استعمال میں لاتے تھے، اور عورتیں بھی لگاتی ہوں گی. وگرنہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خوشبودار چیز جو ہے، مثلا ایون آپ آئل کوئی اپنا، مثلا یہ ہے کہ کوئی سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر خوشبو ملا دے، یا کوئی اولیو ہے وہ اس کو استعمال میں لانا چاہتا ہے، اس کے اندر خوشبو ملی ہوئی ہو مثال کے طور پہ، یا کوئی پرفیوم ہو آج کل کا، یا کوئی بھی چیز سپرے وغیرہ ہو، یہ ساری چیزیں احرام کے بعد اجازت نہیں ہے. احرام پہننے سے پہلے پہلے آدمی جو ہے وہ اس کے لیے اجازت ہے، تو اس دوران نہیں. تو ورسون سے مراد خوشبودار گھاس تھی جو زرد رنگ کی ہوتی تھی، اور جو اس کے علاوہ جو زعفران ہے وہ بھی زرد رنگ کی خوشبو کہ ہم نے پڑھا ہے. احرام والے مردوں کو حدیث میں مذکور تمام اشیاء درست نہیں،
جتنی بھی حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں یہ مردوں کے لیے ساری کی ساری احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر سب ائمہ کا عمل، اور کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ البتہ خواتین کو سارا بدن ڈانپنا یہ ضروری ہے، بدن ڈانپنا ضروری ہے سوائے چہرہ کے، کیونکہ چہرے کی حالت میں احرام جو ہے وہ اس کو، احرام کی حالت میں اس کا چہرہ جو ڈانپنا ہے وہ جائز نہیں بلکہ گناہ ہے، اور احرام سر ختم اس ہو بات جائے کو گا۔ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے کپڑا پہن کے، کچھ کہتے ہیں بالکل چہرہ کھلا رکھنا ہے، تو اس میں پلیز آپ ہماری تھوڑی بس وہ رہنمائی آگے کر آ رہی ہے دیں۔ حدیث، وہ اس پر انشاءاللہ اس وقت ہم بات کریں گے۔ وہ جی عائشہ سر۔ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہمارے پاس جب قافلے آتے گزرتے تو ہم اپنی اوڑھنیاں اوپر کر لیتی، جب وہ گزر جاتے تو ہم پیچھے کر لیتی، اور اس میں بھی پھر اتنی اجازت دی ہے کہ احتیاط کے طور پر، کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اگر آدمی جو ہے خاتون جو ہے اگر اس کا احرام ختم ہو جائے تو احتیاط اسی میں ہی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ننگا رکھے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ احتیاط کہ اپنا مرد جہاں ہیں وہاں سے جانے سے بچے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اوٹ میں رہے، صرف چادر اوپر یا کپڑا چہرے پہ نہ آئے اچھی مکمل طور پر، باقی یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ چہرے کو مردوں کے سامنے لے آئے یا جب آزادانہ گھومتی پھرتی پھرے احرام کی حالت میں، یہ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ کپڑا جو ہے نا اوڑھنی، کہ عام حالات میں نقاب کا ذکر ہوا ہے، جو نقاب اصل ہم یہ ہے عورت نقاب اوڑھے ہر وقت، جوان عورت جب باہر آئے غیر محرم کے سامنے، لیکن جب احرام ہو تو اس وقت پھر ظاہر ہے ولا تنتقب المرأۃ المحرمہ، الفاظ بالکل واضح ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ عورت کو بچنا ہی چاہیے، احتیاط ہی برتنی چاہیے، مردہ بھی جائیں سامنے، اگر وہ اس انداز سے، بعض عورتیں میں نے وہاں دیکھی ہیں کچھ ملکوں کی، شاید آپ نے بھی مگر موقع ملا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انہوں نے ایک خاص قسم کی بنائی ہوتی ہیں لکڑی کی نا، وہ اپنا کوئی خاص قسم کا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ملتا ہے وہاں سے بعض ملکوں میں، وہ خواتین ان کی جو ہیں وہ چہرے پہ رکھ لیتی ہیں بنا کر وہ باکس، اس میں کچھ لکڑی کے وہ پیس لگائے ہوتے ہیں، جوڑا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ اپنا رکھ لیتی ہیں اپنا نقاب، وہ ایک قسم کا وہ چہرہ ڈھاکی جاتا ہے، وہ مسلسل وہ رکھے ہوتی ہیں۔ یہ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ تکلف ہے، اور یہ ایک بلا وجہ کا ایک اللہ کے پیغمبر جو ہیں ان کے یہ حکم کی ایک نافرمانی میں سمجھتا ہوں۔ تو وہ لکڑی کی کھپچیاں اس کا بنا کر وہ نقاب ساتھ اس کے اوپر وہ، تاکہ چہرے کے اوپر بھی کپڑا نہ آئے، ساتھ نہ لگے، بعد نے یہ کہا ہوا ہے۔ یہ اس کے علاوہ عام حالات میں وہ چادر اس طرح کی لے سکتی ہے کہ کھلی سی چادر ہو اور چہرہ جو ہے وہ ننگا ہی ہو ایک اعتبار سے، باقی جہاں سے وہ دیکھ لے کہ مرد آ رہے ہیں ایک طرف سے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، تھوڑا چہرہ دوسری طرف کر لے، یعنی یہ بھی طریقہ کا ہے، ضروری تو نہیں نا کہ آدمی چہرے کو ہی ڈھکے۔ تو یہ ایک احتیاط تھی، وہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے، بالکل جہاں ممکن ہو اس آدمی عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی پھیر لے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں دوسری حدیث، نیکسٹ ہے ہمارے پاس، وعن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، وهو یقول، اور آپ فرما رہے تھے، اذا لم یجد المحرم نعلین، کہ جب محرم احرام والا جو شخص ہے وہ اگر جوتے نہ پائے پہننے کے لیے، نعلین لابس خفین، تو وہ پہن لے پھر موزے، وہ دو موزے پہن لے اپنے جوتوں پر۔ تو چونکہ اس وقت بڑی مالی تنگی تھی اور لوگوں کو اس طرح ہر چیز وافر مقدار میں مہیا نہیں تھی، تو اس لیے ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بعض جوتے بھی لوگوں کو نہیں ملتے تھے بڑی مشکل سے، تو جب محرم جو ہے وہ جوتے نہ پا سکے پہننے کے لیے تو وہ پھر موزے پہن لے، لابس خفین، واذا لم یجد ازارا لابس سراویل، اور جب کوئی محرم جو ہے احرام والا اگر وہ کوئی تہبند
جو انسلی اظہار ہے جو باندھی جاتی نیچے، اگر وہ نہ پا سکے تو لابس سراویل، تو پھر وہ شلوار بھی پہن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، متفق علیہ، بالکل حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے یہ حدیث سے کیا معلوم ہوا، آپ کے سامنے ہے واضح بات، 2689 حدیث، کہ مجبوری کی حالت میں سلا ہوا کپڑا وہ ہے وہ پہن سکتا ہے محرم جو ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی رنگ ہو، اگر سفید رنگ نہیں مل رہا تو کوئی بھی رنگ جو ہے وہ پہن سکتا ہے، اور لپیٹ سکتا ہے اپنے آپ کو۔ اور موزے کے اوپر سے اتنا کاٹ لے، جیسا کہ پیچھے حدیث میں گزرا ہے، اگر موزہ پہنا ہے جوتا نہیں ملا تو اتنا کہ پاؤں کی پشت جو ہے پچھلا حصہ بھی کھل جائے، گویا کہ ایڑی تک بمشکل، وہ نا اپنا، اسی لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ چپل جوتے وہاں پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جتنی احتیاط تو بہتر ہے۔ کما مر فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں تفصیل سے یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ چلیں جی آگے، ہمارے پاس حدیث ہے 2680، وَإِنْ يَعْلَى بْنِ امیہ تھا، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالجعرانتی، جعرانتی، جعرانہ مقام پر، ہاں جی، آپ کو میں نے سنا، اس جاءہ رجل اعرابی، اس وقت کہ جب آپ کی خدمت میں ایک اعرابی یعنی بدوی دیہاتی شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آیا، اس جاءہ رجل اعرابی علیہ جبۃ، اس حال میں کہ اس پر ایک جبہ تھا جو کہ آپ وہ پہنے ہوئے تھا، وہو متمدخ بالخلوق، کہ وہ جو جبہ تھا وہ لتھڑا ہوا تھا، متضخم رنگا ہوا تھا، بالخلوق یعنی خوشبو کے ساتھ، زعفران کی خوشبو تھی یا کوئی خلوق زرد رنگ کی، اللہ اکبر، وہو متمدخ بالخلوق، کہ وہ اس کا جو جبہ ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈوبا ہوا، ڈبو کر کسی چیز میں تو اس کو نکالنا، اس طرح کی وہ خوشبو کے اندر وہ لتھڑا ہوا تھا۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول، انی احرمت بالعمرۃ وہذہ علیہ، کہ میں نے احرام باندھا تھا عمرہ کا، عمرے کی ادائیگی کی نیت سے، اور یہ جبہ مجھ پر موجود ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اما الطیب الذی بکا، کہ جہاں تک تو خوشبو کا معاملہ ہے تو یہ خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ لتھڑا ہوا ہے تیرا جبہ، تو بکا فاغسل ثلاث مرات، ایک تو یہ ہے کہ تم 3 بار اس کو دھو، اپنے جسم سے 3 بار اس کو دھو، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانزِعْهَا، اور جہاں تک جبے کا معاملہ ہے تو اس کو اتار دو، یعنی اس کو الگ آسانی سے اتارا جا سکتا ہے اور آپ کا احرام بھی باقی رہے گا، اس کو ویسے ہی اتار دو، اور جو جسم پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 بار دھو، غسل کرو۔ ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ، پھر تم وہی عمل کرو اپنے عمرے میں، عمرے کی ادائیگی میں، جس طرح کہ تم کرتے ہو اپنے حج کی ادائیگی میں، مطابق بقیہ اعمال جو ہیں وہ اسی طرح تم ادا کرو، یعنی جو پابندیاں ہیں اور جو اجازت ہے وہ حج کی وہی عمرے میں اسی طرح۔ 2680 حدیث، تو یہ حدیث میں الفاظ ایک تو وَهُوَ مُتَمَدِّخٌ بالخلوق، ان کو انڈر لائن کیجئے، یہ تو آپ کو ایسے سمجھیے کہ آپ سے پوچھا ہی جائے گا یہ سوال، ماشاءاللہ امتحان بھی آپ کا قریب ہے۔ متمدخ بالخلوق انڈر لائن کیجئے، اور وہ شخص زعفران قسم کی کوئی خوشبو میں لتھڑا ہوا تھا، یا اس کا جبہ۔ حالت احرام میں خوشبو لگانے اور سیاہ کپڑوں وغیرہ سے ممانعت میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس میں انانیت، غرور، تکبر اور تکلف کی بو ہے، تاکہ وہ جاتی رہے اللہ کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوتا ہے، کہ موت کو اور کفن پوشی کو وہ یاد رکھے، کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو وہ سرے سے ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے،
تو یہ صورتحال ہوگی، تو یہ منظر جو ہے حشر کا اور یوم البعث کا یہ ان کے ذہن میں ہو، اللہ پاک نے اس قسم کا لباس جو ہے زیب تن کرنے کی یہ ہمیں دی ہے، اپنا رہنمائی فرمائیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2681 وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، کہ احرام میں جو شخص ہوتا ہے وہ مرد ہو یا عورت، نہ وہ نکاح کرے اپنا، نہ وہ کسی دوسرے کا نکاح کرے یعنی کرائے، ولا ينكح ولا يخطب، اور نہ وہ کوئی نکاح کا پیغام وغیرہ بھیجے یا منگنی وغیرہ کے جو سلسلے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اخروی یعنی آخرت کے جو معاملات ہیں، امور ہیں، ان سے زیادہ یہ دنیاوی جو مشاغل اور اعمال ہیں ان کی طرف یہ نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ اعمال اگرچہ ان کا دین سے تعلق ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا داری ہی کہلائی جائے گی احرام کی حالت میں۔ علی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ رضی اللہ عنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے آپ نے نکاح کیا، وہو محرم، اس حال میں کہ آپ محرم تھے، آپ احرام میں تھے، متفق علیہ۔ لو جی، پیچھے تو روکا گیا ہے کہ نہ منگنی کرے، نہ کرائے، نہ نکاح کرے، منگنی تک تو آپ نے یہ کیا کیا عمل، سن رہے ہو؟ جی شاید سن رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ تو بالکل حدیثیں دونوں جو ہیں دونوں میں تضاد ہے ظاہری، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں بالکل۔ کیا خیال ہے پھر؟ پچھلی والی حدیث متفق ہے سر یہ بچے تھے جو جنہیں لگا تھا یہ کہ انہوں نے نکاح کیا ہے، اصل میں وہ انہوں نے پہلے کہیں کیا تھا، اس طرح سے کچھ تھا۔ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آ رہی ہے، اللہ آپ کو جزا دے، خوش رکھے، علم و عمل میں اضافہ دے۔ آگے کلیئر حدیثیں آ رہی ہیں، اس کے مفہوم کو متعین کریں گی، اور جب ایسی صورت ہو جائے گی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا جو ہے اپنا اختلاف۔ وان زید ابن الاسم ابن اخت میمونہ تھا، اب دیکھیے ان میمونہ، یہ حدیث ہے ایک واضح ہے اس معنی میں۔ یزید بن اسم یہ کون ہے؟ یہ بانجے ہیں میمونہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہ بانجے، یعنی ابن اخت میمونہ۔ ابن اخت میمونہ کا مطلب یہ ہے کہ میمونہ کی جو بہن ہے ان کے بیٹے کیا بنے لگے، یعنی یہ خالہ لگی، خالہ۔ اور یہ لگے خالہ کے کیا ہوتے ہیں؟ بانجے ہوتے ہیں۔ جی سر۔ ہاں جی، بانجے۔ تو یہ سیدہ میمونہ یعنی اپنی خالہ سے ہی روایت کرتے ہیں، یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی کن سے؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، وہو حلال، ان سال میں کہ آپ حلال تھے، احرام میں نہیں تھے، محرم نہیں تھے، رواہ مسلم۔ لو جی کلیئر ہو گیا معاملہ۔ اب قال شیخ الامام محی السنہ، امام محی السنہ یہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، والاکثرون علی انہ تزوجہا حلالا، اکثر اہل علم جو ہیں یہ حدیثوں کو جب دیکھتے ہیں، صحیح حدیثیں ہیں اور ایک تضاد ہے ایک دوسرے میں اس کے ساتھ ظاہری الفاظ میں، تو اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح کیا وہ اس حال میں ہی کیا کہ آپ حلال تھے، یعنی آپ محرم نہیں تھے، تزوجہا حلالا، وظہر امر، ہاں جی، تزویجہا وہو محرم، لیکن جو معاملہ تھا آپ کا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا تعلق جو بنا، جو آپ نے نکاح کیا، وہ ظاہر اس وقت ہوا جب احرام میں تھے، یہ ہے اصل بات۔ وظہر امر تزویجہا
وہو محرم. اب سمجھ آ گئی بات کی. آپ نے ان سے نکاح تو کیا حلال جب آپ احرام میں نہیں تھے. اکثر صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آپ نے نکاح فرمایا ہے، لیکن جب آپ احرام میں آ گئے تو اس وقت آپ نے مطلب وہ یہ خبر جو ہے ہر طرف پھیل گئی اور مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا سیدہ میمونہ سے، اور اس وقت آپ احرام میں تھے جب یہ ظاہر ہوئی بات. ثم بنا بہا وہو حلال. پھر آپ نے ان کو کیا مقلابہ جسے کہتے ہیں، بنیا بہا، بنا بہا. جی جی، مقلابے سے مراد یہ کہ استعارہ ہے ایک بڑے اچھے عمل کا جو میاں اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے پہلی. اس سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنا خلوت یا ملاقات کی خلوت میں کن کے ساتھ؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. وہ حلال اس حال میں کہ آپ حلال تھے. ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں تو یہ نہیں ہو سکتا. بصرفا فی طریق مکہ، صرف مقام پر جو مکہ کے راستے میں ہے. تو یہ آپ نے مطلب شادی جو ہے وہ کی، نکاح کیا آپ نے حلال ہونے کی حالت میں. جو معاملہ ظاہر ہوا صحابہ میں وہ آپ جب احرام میں تھے اس وقت ہوا، اور آپ نے ملاقات جو کی وہ راستے میں، جبکہ یہ معاملے سارے ختم ہو چکے تھے حج وغیرہ اور یہ. تو واپسی مکہ کے راستے میں صرف پر جب آپ پہنچے تو اس وقت آپ نے ان سے خلوت میں ملاقات کی. اب کلیئر ہو گیا جی معاملہ؟ جی استاد. جی سر. 2683 یہ حدیث ہے. اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی مزید اس پر یہ بات کہی ہے کہ حالت حلال ہونے کی حالت میں ہی نکاح کی جو روایات ہیں وہ متواترہ ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور حافظ ذیلعی رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلہ کی خوب تحقیق کی ہے. تو بہرحال کوئی اختلاف اس سے نہیں کرتا کیونکہ حدیثوں میں وضاحت آ گئی ہے اس کی. جی. وَنَبِي ایوب، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل رأسہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیا کرتے تھے اپنا سر مبارک. وہو محرم، اس حال میں کہ آپ محرم ہوتے. لو جی، یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ آدمی احرام کی حالت میں نہا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا احتیاط برتے بالوں کے بارے میں. اپنے سر کے بال جو خاص داڑھی کے بال ہیں کہ وہ گرے نہ، زیادہ نہ ملے اس حد تک کہ بال اکھڑ اکھڑ کے نیچے گرنے شروع ہو جائیں. اس سے ذرا احتیاط برتے. زیادہ تر یہ ہے کہ جسم باقی از خود کوئی بال گر جاتا ہے اس کی احتیاط کے باوجود اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ 2684 حدیث. محرم کے لیے بے وقت ضرورت اپنا سر دھونا جائز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہوگی باقی احتیاط کے ساتھ. آگے 2685 حدیث. وان ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومحرم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوائی اس حال میں کہ آپ محرم تھے. لو جی، یہ بھی مسئلہ سامنے آ گیا. احرام کی حالت میں حجامہ آپ نے لگوائی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. اور دیگر حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ اس کی وجہ بھی تھی کوئی آپ اس کے باوجود. تو حجامہ جو ہے یہ چونکہ روزہ نہیں ہوتا اس لیے یہ احرام ہوتا ہے. 2685 حدیث. اہل علم نے اس حدیث کی روح سے حالت احرام میں حجامہ لگانے اور لگوانے پر بھی اجماع یعنی اتفاق کیا ہے، کسی کا اس میں اختلاف سامنے نہیں آیا. حدیث ہے نیکسٹ ہماری 2686. وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. حدث رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں حدیث. پھر رجل، اس آدمی کے بارے میں، اذا اشتکا عینیہ، جب اس نے شکایت کی اپنی آنکھوں میں تکلیف کی، درد کی، یا شوب چشم ہوگا کوئی انفیکشن وغیرہ آنکھوں میں.
وہ محرم اس حال میں کہ وہ احرام میں تھا. تو ضمدہما بالصبر، تو حدث رسول اللہ فی الرجل، کیا آپ نے فرمایا ضمدہما بالصبر کہ وہ صابر جو اپنی ہے، صابر اپنا کوئی بوٹی ہوگی یا کوئی چیز وہاں اس کو وہ اس کا لیپ کرے آنکھوں پر. ضمدہما آپ نے یہ رہنمائی فرمائی. امام مسلم کی روایت ہے ضمدہا یا ضمدہما بالصبر، ان دونوں آنکھوں پر لیپ کرے. آنکھوں کی یعنی آنکھوں کو ایلوی کے ساتھ لیپ کرے بھی مراد ہے. صابر کا معنی اصل میں ہوتا ہے بڑے ہی کڑوی چیز جو ہوتی ہے نا، تما نما کڑوی چیز ہے. اسے ہم اپنا پنجابی میں اک کہتے ہیں. پتہ نہیں اب آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے. ہم گاؤں میں تھے تو بڑا اک ہوتا تھا، اور اس کا جب توڑتے نا کوئی ٹہنی تو اس کے نیچے اندر سے دودھ نکلتا تھا. تو یہ پودا انتہائی کڑوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جتنا یہ پودا کارآمد ہے بیماریوں کے اعتبار سے، اور جتنی دوائیں بنتی ہیں اس سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیے یہاں بھی آ گیا معاملہ کہ آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں. تو ضمدہما بالصبر کا الفاظ صابر، کڑواہٹ کڑوا تما ایسے مراد لیا جاتا ہے عموماً. آنکھوں کو ایلوی بھی کہتے ہیں اس کو عربی اردو زبان میں، ایلوی بوٹی یا ایلوی پودا. مگر یہ شرط لگا دی آپ نے کہ اس میں خوشبو نہ ہو اور بطور دوا کے وہ لگایا جائے. احرام کی حالت میں کوئی حرج نہیں. اگر خوشبودار ہوگا یا خوشبودار دوا کی ضرورت پڑ جائے گی بیماری کی وجہ سے تو پھر وہ استعمال تو کر لے، لیکن پھر اس پر اس کو فدیہ دینا پڑے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھے، کوشش یہی کرے کہ ایسی چیز کا استعمال ہو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی اس میں خوشبو کی ملاوٹ نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ احرام باندھنے کے بعد آدمی جو ہے وہ جو خوشبودار اپنا سوپ یا صابن وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی پرفیوم وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بالکل کلی اجتناب کرے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی طلبا سر 2 کوسچن. جی سر ایک کوسچن یہ ہے جی میرا کہ کیا صحابیات بھی حجامہ کراتا بتایا. ایک تو وہ صحرا میں ایک اور تما ہوتا ہے وہ مطلب کہ وہ ہوتا ہے اورنجز کی طرح، وہ والا کہہ رہے ہیں یا دودھ کے درخت والا کہہ رہے ہیں جو پتے سے دودھ نکلتا ہے؟ نہیں یہ ایک نا تما نما ایک نا، اسے اک کہتے تھے ہم. یہ زمین پہ ہی ہوتا ہے اور اوپر نہیں جاتا، اس کے تنے وغیرہ نہیں ہوتے. تو چھوٹا پودا ہوتا ہے یہ، اور سبز رنگ کے پتے ہوتے ہیں چوڑے چوڑے، اور ٹہنیاں بھی سبز ہوتی ہیں، اور اس میں پھول چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس کے پھلیاں وہ بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں. وہ بھی بعض حکیم جو ہے خاص طور پر معالج طبیب وہ مریضوں کو جن کے خون خراب ہوں اور جن کے اپنا جسم یا سکن خراب ہو، بڑا فائدہ ہے. گھٹنوں کے جوڑوں کے لیے بھی اس کی دوائیں بنتی ہیں، اور شوگر کے لیے تو ضروری ہوگی، وہ کڑوی ہے. تو یہ اک یا ایلوی پودا ہے، یہ بڑا نہیں ہوتا، نہ تنا اس کا. تو آرام سے آپ درانتی وغیرہ سے کاٹ بھی سکتے ہیں اس کو. تو اس کے تمے ہوتے ہیں اپنا آم نہیں ہوتے جیسا آم لگے ہوتے ہیں، اس طرح کا اس کا پھل ہوتا ہے تمنا جسے کہتے ہیں. اور اس کو بھی جب اوپر سے سبز رنگ کا توڑیں تو اس کے ٹہنی میں سے دودھ نکلتا ہے وائٹ، اور جب اس کے اوپر اس کو چھیلیں تمے کو تو اس کے اندر سے بھی دودھ نما جو ہے وہ کچھ لیکوڈ سا نکلتا ہے. تو یہ وہ تما ہوتا ہے. سر وہ حجامہ کے بارے میں بھی پلیز ایکسپلین کر دیں کہ کیا صرف مردوں کے لیے ہے یا صحابیات بھی کرواتے تھے؟ نہیں صحابیات کے لیے بھی ہے، بالکل دونوں کے لیے ہے. کیونکہ اگر ممانعت ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور وضاحت فرماتے. تو محرمہ جو خاتون اگر محسوس کرے. چلیں جی، اب اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.